الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پہ در پہ رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دی اور روح القدس سے ان کی تائید کی. پھر آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے، چنانچہ بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرتے رہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل خلاف میں ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اس سے پہلے بنی اسرائیل کے مختلف جو عہد تھے ان کا ذکر ہوا ہے جن کی پابندی بنی اسرائیل نے نہیں کی اور ان کو پورا نہیں کیا. اب یہاں بھی بنی اسرائیل پر شروع سے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، جو انعام کا سلسلہ تھا جو ان پر انعام کیے تھے ان کا تذکرہ تھا. تو یہاں بھی کچھ انعامات کا ذکر ہے. انہی انعامات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی تاکہ یہ بنی اسرائیل اس کے ذریعے ہدایت پائیں، رہنمائی پائیں، سیدھا راستے پر چلیں. اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ایک کتاب دے دی، ایک نبی بھیج دیا، بلکہ کتاب میں جو احکام مذکور تھے ان کی یاد دہانی کی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد پہ در پہ رسول جو تورات کی تعلیم کی تطبیق کرتے تھے اور تورات کے احکام بتاتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس قدر پیغمبر بھیجے اور جتنے بھیجے ان میں سے بعض کا نام قرآن میں بھی ذکر کیا گیا ہے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یونس علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام. اور یہ پھر سلسلہ بنی اسرائیل کے جو آخری رسول تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر جا کر ختم. اور اسی طرح تورات اور یہودیوں کی دیگر کتب میں بھی بہت سے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں تقریباً 4000 پیغمبر بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے. اور پھر اس سلسلے میں بنی اسرائیل کے جو سلسلہ تھا اس میں آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرمایا اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی انجیل. اور اللہ کے عظیم المرتبہ یہ اللہ کے رسول تھے، پیغمبر تھے. چنانچہ اللہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بعض نشانیاں عطا کی.
اور ان سے مراد یہ نشانیوں سے مراد معجزات جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے اور جو قرآن پاک میں مذکور ہیں، مثلا مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے حکم سے، اور کوڑ کا جو مرض تھا کوڑی اس کو تندرست کر دینا، اور اسی طرح مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارنا اور اسے ہوا میں اڑا دینا، اس طرح کی جو معجزات تھے وہ مراد ہیں۔ اور اس طرح بینات سے مراد ہے احکام اور دلائل، جو بھی مراد دیا جا سکتا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو احکام بھی دیے تھے اور دلائل بھی دیے تھے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے نشانیاں دی، ان میں سے ان کے ساتھ ساتھ واضح نشانیوں کے ساتھ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اس کی تائید ہم نے پاک روح سے کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، یعنی ہم نے جبرائیل کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی ذکر کیا، یعنی روح الامین سے مراد جبرائیل امین، یہاں بھی یہی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے بعد بنی اسرائیل کا اپنے پیغمبروں کے ساتھ جو عام طرز عمل تھا، جو عام رویہ تھا، اس کا ذکر کیا۔ اے بنی اسرائیل افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم، کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آئے جسے تمہارے نفس پسند نہیں کرتی، جسے تمہارے مفاد کے خلاف ہے، جو تمہارے دل کو اچھی نہیں لگتی، اس پر تم نے تکبر کیا۔ تکبر کی بیماری ہمیشہ اسرائیلیوں میں موجود ہے، اور اللہ کے احکام کی نافرمانی ہمیشہ تکبر اور سرکشی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل تم نے اسی تکبر کی وجہ سے فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، انبیاء علیہ السلام کے گروہ کو تم نے جھٹلایا، فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو قتل کیا۔ قرآن میں زکریا علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور حدیث شریف میں سے سینکڑوں انبیاء علیہ السلام کا ذکر آتا ہے جنہیں بنی اسرائیلیوں نے قتل کیا، کیونکہ وہ ان کی مرضی کے خلاف اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچاتے تھے، جو بنی اسرائیلیوں کے موافق نہیں تھے، اور چونکہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع اور اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتے رہے، اس وجہ سے انہیں نبی کی بات پسند نہیں ہوتی، اور ایسے آدمی کو کبھی فلاح اور کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسرائیلیوں میں یہ دو بیماریاں، یعنی نفسانی خواہشات کی اتباع، اپنی منمانی، اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی منمانی کرنا، اور تکبر، یہ دونوں بڑے اعلیٰ درجے میں پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے بعض نبیوں کو جھٹلایا اور بعض کو قتل کیا۔ اور یہودیوں کا ایک اور ان کا غلط خیال تھا، گمان تھا، بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب علم، وہ علم والے ہیں، انہیں سب کچھ معلوم ہے، ان پر کسی بیرونی تبلیغ کا اثر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک نے ان کے جو ان کا دعویٰ تھا ان الفاظ میں بیان کیا کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں، یعنی یہ ان کی اپنی تعریف، اپنے بارے میں ایک گمان تھا، دعویٰ تھا کہ صاحب کتاب ہونے کی وجہ سے، ان کے پاس کتاب کا علم ہونے کی وجہ سے وہ ہر قسم کے اثرات سے محفوظ ہیں۔ کوئی انہیں جتنا سمجھائے، تبلیغ کرے، کچھ بھی کرے، وہ کسی اور طرف نہیں جاتے، لہٰذا وہ اپنے دین پر پختہ ہیں، اس میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں کر سکتے۔ مقصد یہ اس طرح غلاف میں بند کوئی چیز جو بیرونی اثرات، مٹی، ہوا وغیرہ سے، ہر چیز سے، اور اس طرح تغیر و تبدل سے محفوظ ہوتی ہے، اسی طرح ان کے دل بھی غلاف میں بند ہیں،
اور ان کے اختیار کردہ دین میں کسی قسم کا بگاڑ پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے یہ نظریہ اپنی جگہ پر بڑا زبردست نظریہ تھا، بڑی اچھی بات تھی، بشرطے کہ ان کے پاس صحیح علم ہوتا، ان کے عقائد درست ہوتے اور وہ اپنے صحیح دین کو محفوظ کر سکتے تو پھر تو یہ بات بہت اچھی تھی، مگر حقیقت اس کے برخلاف تھی۔ وہ خود اپنا دین بگاڑ چکے تھے، غلط عقائد کو اختیار کر چکے تھے اور پھر ان پر اصرار کرتے تھے، اور جب بھی ان کے پاس حق بات لے کر انبیاء علیہ السلام آتے وہ ان کو جھٹلا دیتے یا انہیں قتل کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کے یہ دعویٰ کہ ان کے دل محفوظ ہیں یہ درست نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ ان کے دل کالے ہو چکے ہیں، ان کی سمجھ ختم ہو چکی ہے، وہ حق بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت قلیل تعداد ایمان لائے، اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے فرمایا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تم میں سے اکثر فاسق، اگرچہ سارے نافرمان نہیں تھے، باتوں میں برابر نہیں ہوتی ہے، لیسوا سواء، اللہ فرمائے کہ سارے برابر نہیں ہیں، اچھے بھی ہیں مگر اکثریت ان کی ملعون ہی تھی، اور ایمان کی دولت چند لوگوں کے پاس۔ اب یہ تذکرہ تو یہود کی اپنی کتاب تورات کا تھا کہ انہوں نے اس کے احکام کی کس حد تک پابندی کی اور کیسے جھٹلایا، کیسے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا۔ اب اس بات کا بیان ہے کہ جب قرآن کا نزول ہوا، اس کے قرآن کے نازل ہونے کے وقت جو لوگ تھے انہوں نے کیا رویہ کیا؟ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس وہ کتاب آ گئی۔ کتاب کیسی تھی؟ وہ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، تو ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس موجود ہے، اور یہ تصدیق کرنے والی کتاب یہ قرآن پاک، سابقہ کتب جو تھی پہلی کتابیں زبور، تورات، انجیل اور جو دیگر اور صحیفے تھے، صحائف سماویہ تھے، آسمانی صحیفے تھے، ان سب کی تصدیق کرتی ہے۔ لیکن جب قرآن پاک نازل ہوا، حالانکہ قرآن پاک تورات کو بھی تصدیق کر رہا ہے، ساری کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، تو سچا مانتا ہے، کفروا بہ، تو بنی اسرائیل نے اس کا بھی انکار کر دیا، حالانکہ قرآن تو ان کے پاس موجودہ جو کتابیں ان کی تصدیق کر رہا ہے، یہ کفروا بہ آ گیا۔ اب یہاں پر یہودیوں کی غور و بات کا ذکر کیا، میں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی نزول قرآن سے پہلے وہ کفار پر فتح مانگتے۔ کیا مطلب اس کا؟ یستفتحون، کفار پر فتح مانگتے تھے، علی الذین کفروا، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کفار پر اس بات کو کھولتے تھے، یعنی بیان کرتے تھے کہ آخری نبی اور اللہ کی آخری کتاب آنے والی ہے، اس پر ایمان لانا، کیونکہ یہ بات تورات کے اندر موجود ہے۔ اور ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کافروں کے مقابلے میں فتح اور کامیابی طلب کیا کرتے تھے اور کہتے تھے، یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس آنے والے نبی کی برکت سے کافروں کے مقابلے میں فتح نصیب فرما، تاکہ جب وہ نبی آئے تو ہم اس کی اتباع کر سکیں۔ گویا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، آپ کے وسیلے سے مانگتے تھے
اب یہ توسل اور وسیلے کے لفظ آیا تو اس کو بھی تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں بالکل مختصر سی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ توسل کا، وسیلے کا، کہ اللہ تعالیٰ کی کسی مقرب بندے کی برکت سے یا اس کے فعل سے کوئی دعا مانگنا۔ بات کو سمجھے، یہاں لوگ غلط فہمی میں چلے جاتے ہیں۔ توسل کا مطلب کیا ہے؟ توسل کا مطلب یہ ہے، وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کسی مقرب بندے کی برکت سے یا اس کے فعل سے کوئی دعا مانگنا، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ مانگنا تو صرف اور صرف اللہ کی ذات سے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا۔ یہ جو جس کا ہم وسیلہ بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندہ ہے، اس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، لہذا اس کے فیض یا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس کے وسیلے کی بجائے، اس کے توسل کی بجائے خود اسی سے مانگنے لگے، یا مشرکوں کی طرح کہ اس کو شفیع سمجھے، اس کو مختار مطلق سمجھے، اس کو مختار کل سمجھے، اس کو حاجت روا مشکل کشا سمجھے، اور یہ سمجھے یہی میری حاجت پوری کرے گا، یہی میرا کام بنا دے گا، یہ میری بجلی بنا دے گا، یہ مجھے بچے دے دے گا، یہ مجھے روزگار دلوا دے گا، اور یہ سمجھے کہ اسے دعا کو قبول کرنے یا کرانے کے اختیار حاصل ہے، تو یہ شرک، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، اس کی اجازت۔ تو بہرحال پہلے تو یہ لوگ اس قسم کی دعائیں مانگتے تھے اور وعدہ کرتے تھے کہ آنے والے نبی پر ایمان لائیں گے، لیکن فلما جاءہم، جب وہ چیز آ گئی جس کی وہ منتظر تھے، ما عرفوا، اور اس میں انہوں نے پہچان بھی لیا، کفروا بھی، اس کے باوجود اس کے انکار کر دیا۔ ان کی اس ہٹ درمی اور کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلعنت اللہ علی الکافرین، ایسے منکروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہاں تک بات لمبی ہو جائے گی، ابھی ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے دی، موسیٰ کو کتاب، وَقَفَّيْنَا، اور ہم نے پیدر کو بھیجے، من بعدہ، اس کے بعد، بالرسل، رسول، وآتَيْنَا، اور ہم نے دی عیسیٰ بن مریم کا بیٹا، البینات، کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور اس کی مدد کی، بروح القدس، روح القدس کے جبرائیل کی، افکلما، کیا پھر جب جاءکم، آیا تمہارے پاس، رسول، کوئی رسول، بما، اس کے ساتھ، لا تہوا، نہ چاہتے، انفسکم، تمہارے نفس، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، ففریقا، پس ایک گروہ، کذبتم، تم نے جھٹلایا، وفریقا، اور ایک گروہ، تقتلون، تم قتل کرنے لگے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل، غلف، پردہ میں، غلاف، بلکہ لعنہم اللہ، ان پر لعنت اللہ، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فقلیلا، پس تھوڑے، ما یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ فلما جاءہم، اور جب ان کے پاس آتی کتاب من عند اللہ، اللہ کے پاس، مصدق، تصدیق کرنے والی، لما معہم، اس کی جو ان کے پاس، وکانوا، اور وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح مانگتے، علی الذین، علی پر، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا۔ فلما جاءہم، پس جب آیا ان کے پاس، ما عرف، جو وہ پہچانتے تھے، کفروا بھی، اس کے منکر ہو گئے، فلعنت اللہ، پس لعنت اللہ کی، علی الکافرین، کافرین پر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پیدر پہ رسول بھیجے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ،
اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دی اور روح القدس سے ان کی تعریف کی۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم، بس پھر کیا معاملہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو استکبرتم، تم نے تکبر کیا، تم اکڑ گئے۔ ففریقا کذبتم، چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا، وفریقا تقتلون، اور بعض کو قتل کرتے رہتے۔ وقالوا، تو کہتے ہیں، قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف، بل لعنهم اللہ بکفرهم، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر انکار ڈال رکھا۔ فقلیلا ما یؤمنون، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءهم، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی، کتاب من عند اللہ، کتاب اللہ کی طرف سے، مصدق لما معهم، جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے۔ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، جبکہ یہ خود شروع میں کافروں یا بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو انکار ہے اللہ کی ایسے کافروں پر۔ صدق اللہ العظیم۔